السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ذیشان الوی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ بظاہر کامیاب نظر آنے والے بے شمار لوگ بہت ناکام ہوتے ہیں۔ ان کے پاس پیسے کی فراوانی، جائیداد، پراپرٹی، بینک بیلنس، طاقت، عزت، سماجی مقام و مرتبہ اور ہر طرح کی فیسلٹیز ہونے کے باوجود ناکام نظر آتے ہیں۔ حقیقت میں ظاہری طور پر کامیاب، لیکن اندرونی طور پر وہ ناکام نظر آتے ہیں۔ تو اس کے پیچھے کیا ریزن ہے؟ اپنی زندگی کے اندر وہ کیسے کامیابی حاصل نہیں کر پاتے حقیقی طور پر؟ تو اس حوالے سے آج کی اس ویڈیو میں چند ایک باتیں ڈسکس ہوں گی کہ اصل کامیابی کا بہترین انعام و احساسات کی شکل میں محسوس ہوتا ہے۔ ایک اندرونی سکون کا احساس اور دوسرا اپنی قدر و قیمت کا احساس۔ ایمان کے بعد دنیا کی سب سے بڑی نعمت دل کا سکون ہے۔ لوگ پیسے کو مقصد بنا کر یہ بھول جاتے ہیں کہ پیسہ ان احساسات کو نہیں خرید سکتا، اور ان احساسات کے بغیر آپ تمام آشائشوں کی موجودگی کے باوجود بھی ناکام شخص ہیں۔ بے شمار لوگ جب صبح کام پر جاتے ہیں تو بچے اسکول جا چکے ہوتے ہیں، اور جب رات کو گھر آتے ہیں تو بچے سو چکے ہوتے ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ جو ہماری اصل دولت ہے اس کے لیے ہمارے پاس کوئی وقت نہیں ہوتا۔ در حقیقت ہم لوگوں نے اپنی زندگی میں مقاصد کو مختلف شعبوں کے حوالے سے متوازن نہیں کیا ہوتا۔ کئی لوگ دین اور عبادت کی طرف اس طرح راغب ہوتے ہیں کہ اپنی ذمہ داریوں کو بھی نظر انداز کر دیتے ہیں۔ وہ فقط تبلیغ کو عبادت سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ بیوی بچوں کو محنت سے حلال روزی کما کر کھلانا بذات خود بہت بڑی عبادت ہے۔ یہ لوگ اپنی آخرت بناتے بناتے اپنی دنیا اجاڑ دیتے ہیں۔ اپنی حقیقی ذمہ داریوں کو نظر انداز کرنا بھی فرار کا ایک راستہ ہے۔ دنیا کے کاموں میں اگر آپ کی نیت اچھی ہے تو آپ نیکی کر رہے ہیں، چاہے آپ دکان پر بیٹھے ہوں، دفتر میں موجود ہوں، پڑھا رہے ہوں یا پڑھ رہے ہوں۔ دین اور دنیا الگ الگ نہیں ہے، بلکہ دنیا تو آخرت کی کھیتی ہے۔ دنیا میں ہر وہ کام جو آپ اچھی نیت سے کر رہے ہیں، آخرت میں اس کا صلہ پائیں گے۔ اس لیے صرف عبادت میں گم ہو جانا ایک غیر متوازن زندگی کی علامت ہے۔ اس لیے آپ اپنے کام کو عبادت بنائیں۔ ہمارے نوجوانوں کی بڑی تعداد مختلف کھیلوں کے حوالے سے بہت جذباتی نظر آتی ہے۔ کرکٹ کھیلنے والے اسکولوں اور کالجوں کے نوجوان گرمیوں کی تیز دھوپ میں کرکٹ کھیل کے اپنا رنگ کالا کر رہے ہوتے ہیں۔ تعلیم کا ستیہ ناش کر کے اپنا مستقبل بھی تاریک کر لیتے ہیں۔ ہر نوجوان عمران خان نہیں بن سکتا، ہر کوئی گیند کو میاداد کی طرح اسٹیڈیم سے باہر نہیں پھینک سکتا۔ باڈی بلڈر حضرات اپنے جسم کی خوبصورتی پر سرمایہ اور وقت برباد کر دیتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں اس کھیل کے لیے بھی انسان کو ایک ایسا شخص بننا چاہیے۔ صرف کھیل اور میچ ہی زندگی نہیں۔ اسلام پیسے کمانے کو برا نہیں سمجھتا، لیکن پیسے کی محبت کو برا ضرور سمجھتا ہے۔ کہتا ہے لوگ پیسے کماتے ہوئے اپنی زندگی کے تمام شعبوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ان کے لیے بیوی بچے، صحت، سکون، رشتہ دار کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ وہ زندگی کو 2+2=4 بنا کر رکھ دیتے ہیں۔ صرف پیسہ کامیابی نہیں، بڑے بڑے سیٹھ پیسے کی فراوانی کے باوجود 4 بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ پیسے کے لالچ سے انسان کی عمر میں برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اگر پیسہ ہی سب کچھ ہوتا ہے تو امیروں کو رات کو سکون کی نیند کے لیے دوائیں نہ کھانی پڑیں۔ تو ہم پہلے 30 سال جان لگاتے ہیں مال کمانے میں، اور آخری 30 سال مال لگاتے ہیں جان بچانے میں۔ پیسہ کماتے کماتے صحت کھو دیتے ہیں، اور صحت کو لاتے لاتے پیسہ کھو دیتے ہیں، اور زندگی کا بیلنس برابر ہو جاتا ہے۔ پیسہ اس لیے کماتے ہیں کہ ہم زندگی گزار سکیں، اور زندگی گزار دیتے ہیں پیسہ کماتے کماتے۔ کماتے کس لیے ہیں؟ کھانے کے لیے۔ کھاتے کس لیے ہیں؟ کمانے کے لیے۔ تو اس سے نکل کر اپنی زندگی کے ٹارگٹس اور گولز طے کرنے چاہیے۔ پڑھے لکھے طبقے کے کچھ افراد فقط کتابیں پڑھنے کو زندگی کی کامیابی سمجھ بیٹھتے ہیں۔
اچھا حافظہ اور ذہانت رکھنے والے بے شمار نوجوانوں کی شخصیت کتابوں کا بوجھ تلے اپنی اتنی دبی ہوتی ہے، ان کی شخصیت کہ عملی زندگی میں وہ ہیرو کی بجائے زیرو نظر آتے ہیں۔ کلاسز میں دیکھا گیا ہے کہ عموماً بہت زیادہ کتابی کیڑے کے دوست اور تعلقات بہت کم ہوتے ہیں۔ ایسے نوجوان سماجی لحاظ سے بیمار ہوتے ہیں۔ ڈگریوں کے پلندے اور میڈلز بھی ان کو عملی زندگی میں ایک کامیاب شخص کی حیثیت نہیں دے پاتے۔ ہمارے کئی محترم دوستوں کو سماجی کارکن بننے کا شوق ہوتا ہے۔ ایسے لوگ دوسرے کو کام کروانے کے لیے بھاگتے پھرتے ہیں۔ ان کی لاتعداد دوستیں ہوتی ہیں لیکن ایک بھی دوست نہیں ہوتا۔ یہ لوگ دوسروں کی زندگی بناتے بناتے اپنی زندگی کو ناکام کر لیتے ہیں۔ ان کے پاس اپنے خاندان کے لیے کوئی وقت نہیں ہوتا۔ غیر منظم شخصیت کے باعث زندگی کے آخری ایام لوگوں کی بے وفائی کے تذکروں اور غربت سے مقابلہ کر کے گزارتے ہیں۔ اگر آپ کے مقاصد اور ہدف اور ٹارگٹس اور گولز صرف ایک شعبے کے حوالے سے ہیں تو آپ ناکام اور غیر منظم شخصیت کے مالک بن جائیں گے۔ تو 7 ایریا آف لائف کے اندر اپنی زندگی کے شب و روز کو گزارنا چاہیے۔ کسی ایک چیز کے اندر آپ کامیاب ہو جاتے ہیں تو لیکن دوسروں میں اگر آپ ناکام ہیں تو آپ حقیقت میں 100% کامیاب نہیں ہیں۔ تو آپ نے اپنے فنینشل اور اپنے مال کے اعتبار سے، مالیت کے اعتبار سے اپنے آپ کو کتنا کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں؟ دوسرا، آپ اپنی ہیلتھ کے اعتبار سے اپنے آپ کو کامیاب کتنا دیکھنا چاہتے ہیں؟ اپنی فیملی کے اعتبار سے اپنے آپ کو کتنا کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں؟ اپنے کیریئر کے اعتبار سے کامیابی ہمیں حاصل ہو جائے، اپنی سروسز اور خدمات اپنے ملک کے لیے، اپنے علاقے کے لیے کیا آپ دے سکتے ہیں؟ آپ کی اپنی ذات اور اپنے آپ کی پرسنل گرومنگ کے اعتبار سے، پرسنل ڈیولپمنٹ کے اعتبار سے اپنے آپ کو کتنا کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں؟ اور 7 کہ اپنی دین اور روحانیت اور عبادت کے اعتبار سے آپ کتنا کامیاب ہیں۔ تو اس 7 ایریاز آف لائف کے اندر اپنی زندگی کے شب و روز کو گزارنا اور اس میں کامیابی حاصل کرنا، یہ اصل کامیابی ہے۔ ورنہ بعض لوگ مال کمانے میں تو کامیاب ہو جاتے ہیں لیکن فیملی سٹرکچر اس کا تباہ ہو چکا ہوتا ہے۔ بعض لوگ فیملی اور مال کمانے میں تو مگن ہوتے ہیں لیکن دین ان کی زندگیوں سے دور ہوتا ہے۔ بعض لوگ دین پر بھی ہیں، مال بھی کما رہے ہیں، فیملی کو بھی ٹائم دے رہے ہیں لیکن ہیلتھ کو نظر انداز کر بیٹھتے ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری چیزوں کے اندر اپنے آپ کو بیلنس کے اندر اپنی زندگی کو گزارنا، اسی اصل میں کامیابی ہے۔ اگر آپ ان میں توازن برقرار نہیں رکھیں گے تو آپ حقیقی کامیابی کے مفہوم سے آگاہ نہیں ہو پائیں گے۔ ان میں سے کسی بھی شعبے کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ پیسہ کمانا، دولت کا ہونا بہت ضروری ہے لیکن پیسہ سب کچھ نہیں۔ صحت قائم نہیں رہتی تو ساری کامیابیاں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں۔ آپ کا بہترین اور خوبصورت وقت وہ ہے جو آپ اپنی فیملی کے ساتھ گزارتے ہیں۔ آپ پر سب سے زیادہ حق فیملی کا ہے۔ پسندیدہ پیشہ کیریئر منتخب کیے بغیر آپ قید بامشقت کاٹیں گے، اس لیے یہ بھی زندگی کا بہت اہم شعبہ ہے۔ آپ کی دولت اور کامیابی کسی کام کی نہیں اگر یہ دوسروں کی ان مدد اور آسانی کے لیے استعمال نہیں ہو رہی۔ اس لیے خدمت کرنا بہت ضروری ہے۔ آپ بہت قیمتی انسان ہیں، سب کچھ آپ کے اپنے دم سے ہے، اس لیے آپ کو آرام کی ضرورت ہے اور تفریح کی بھی ضرورت ہے۔ آپ اپنے جسم کو توانائی فراہم کرنے کے لیے اچھی خوراک کھا سکتے ہیں، ذہن کو طاقت دینے کے لیے اچھی کتاب پڑھ سکتے ہیں۔ آخر میں یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ آپ کے تمام شعبوں کی کامیابیاں کسی کام کی نہیں جب آپ کا مالک اللہ تعالیٰ ہی آپ سے راضی نہیں۔ اپنی کامیابی کے لیے اسی مالک کو سب سے بڑا مانتے ہوئے اس سے دعا کریں اور جب کامیابی مل جائے تو اس مالک کا شکر ادا کرنے کے لیے اس کی عبادت کریں۔ ان تمام شعبوں کا توازن ہی ہمیں اندرونی سکون کا احساس اور حقیقی خوشی سے آشنا کروائے گا۔ تو اگر آپ میری اس ویڈیو سے انسپائر ہیں تو مجھے انسپائر کریں کمنٹ کے ذریعے سے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔